Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں کرنا پسند کریں گے، اس لیے کہ اس وقت اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر جگہ اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ شادی بیاہ کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اس لیے کہ یہ عزت، عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اگر کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے سے کام لے، کیونکہ صوم روزے کے ذریعے سے وہ اپنی اس طرح کی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں شادی کے جو مختلف فائدے بتائے گئے، اس میں سے ایک آیت سورہ روم آیت نمبر 21 بہت اہم ہے۔ کہا گیا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور ان جوڑوں کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ ان جوڑوں کے فائدے کا ذکر یہاں کیا گیا تاکہ تم ایک دوسرے کے ذریعے سے سکون اور آرام پا سکو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ بنایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اس پر غور کرنا چاہے۔ یعنی کامیاب رشتے کے لیے یہ 3 فائدوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ہر میاں بیوی اس پر چیک کرے اپنے آپ کو کہ قرآن مجید میں جو فائدہ بتایا گیا، کیا میں اپنی زندگی میں وہ فائدہ پا رہا ہوں؟ کیا میری بیوی کو وہ فائدہ مل رہا ہے؟ اگر نہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی چیز مس ہو رہی ہے مجھ سے یا بیوی سے، کیونکہ یہ تینوں فائدے اس کو دکھائی دینا چاہیے۔ میریٹل لائف کے یہ فائدے بتائے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ذریعے سے دونوں کو سکون یعنی ٹرینکوالٹی، راحت اور اطمینان نصیب ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے دور بھاگ رہا ہے یا بیوی شوہر سے الجھن محسوس کر رہی ہے تو اس کا مطلب پہلا فائدہ وہاں چلا گیا۔ کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہوگا، چاہے وہ سبب شوہر کی طرف سے ہو، چاہے بیوی کی طرف سے ہو، چاہے انڈائریکٹ رشتہ داروں کی طرف سے ہو، ساس، سسرے، ننند یا دوسرے جو اور رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے ہو۔ اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ فائدہ وہاں پر مس ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے اندر مودت پیدا کی گئی۔ ایک دوسرے کے اندر مودت کا مطلب ہے کہ بے غرض ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنا، میاں بیوی کے ساتھ اور بیوی میاں کے ساتھ۔ اور اسی طرح سے رحمت کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا۔ یہ اس لیے رحمت ہے کہ بیوی کے بغیر شوہر کی زندگی ناقص اور ادھوری ہے، اسی طرح سے بیوی کے لیے شوہر کے بغیر اس کی زندگی ناقص، نامکمل اور ادھوری ہے۔ تو یہ رحمت کا رشتہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ فائدے دکھائی دینے چاہیے۔ اگر فائدے یہ نہیں دکھائی دے رہے ہیں تو پھر اس کا اسباب، اس کی ریزننگ تلاش کرنا چاہیے تاکہ بروقت اس کا علاج کیا جا سکے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فائدے حاصل کیے جائیں تو اس کا پہلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ پہلا اسٹیپ شادی کے بعد لوگ تلاش کرتے ہیں، وہ غلط۔ پہلا اسٹیپ شادی سے پہلے ہے، کیونکہ شادی کے بعد تو رزلٹ سامنے آئے گا۔
شادی سے پہلے اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے سلیکشن کے بارے میں اور لڑکے کے سلیکشن کے بارے میں ایک معیار بتایا، کرائیٹیریا، اور وہ کرائیٹیریا میرا اور آپ کا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کرائیٹیریا ہے، اور وہ بالکل بہترین کرائیٹیریا، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا معیار۔ کس قسم کی لڑکی کو آپ منتخب کرو گے بیوی بنانے کے لیے، یا کون سے لڑکے کو آپ منتخب کرو گے شوہر بنانے کے لیے، اس کے لیے نبوی کرائیٹیریا کو سامنے رکھا جائے۔ معیار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت کا انتخاب عام طور پر 4 میں سے کوئی ایک بات کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا جو معیار ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، کچھ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، رچ بیک گراؤنڈ کی ہے، چاہے وہ دوسرے کیریکٹر ہوں یا نہ ہوں، پیسہ ہے بس ہو گیا۔ یہ کچھ لوگ اس بیس پر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کر کہ رائل فیملی کی ہے، اونچی فیملی کی ہے، بڑے خاندان کی ہے، یہ چیز اس کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی بیوٹی کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، اور کوئی چیز ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی، وہ اگر خوبصورت ہے تو بس اس کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس کے کیریکٹر، پرسنل سیرت، اخلاق، دینداری کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ 4 باتیں عموماً ہوتی ہیں لوگوں کے سامنے، ان میں سے کوئی اپنی اپنے ذوق کے مطابق کسی ایک چیز پر فوکس کرتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی؟ ان میں سے کس پر فوکس کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی پاؤ تو دیندار، اخلاق والی، سیرت والی لڑکی کو منتخب کرو، اس لیے کہ سیرت والی لڑکی تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے گھر کو باغ و بہار بنا دے گی، اس کی خوشبو صرف تم تک نہیں بلکہ خاندان کے دوسرے افراد تک پہنچے گی، اور اگر اس طرح کی لڑکی نہ ہو تو اس سے صرف تکلیف شوہر کو نہیں بلکہ پورا خاندان اس کی وجہ سے اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ اور اسی طرح لڑکے کے بارے میں بھی کہا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر ایسے لڑکے کا رشتہ تمہارے گھر آئے جس کے اخلاق اور سیرت سے تم مطمئن ہو، کیریکٹر سے تم سیٹسفائی ہو، تو پھر اس رشتے کو قبول کر لیا کرو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ اور فساد مچے گا۔ کیوں فتنہ اور فساد مچے گا؟ اس لیے کہ تمہارا معیار بدل گیا۔ اچھے اخلاق والے، اچھی صفات والوں کو تم اگر ریجیکٹ کر رہے ہو تو اس کا مطلب تمہارا پیمانہ خراب ہو گیا۔ جب پیمانہ خراب ہوگا، برا لڑکا گھر میں داماد بن کر آئے گا تو اس کی برائی کے جراثیم سارے گھر کو برباد کر دیں گے۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یا معیار جو لڑکی اور لڑکے کی سلیکشن کے بارے میں آپ نے بتائے۔ اب اس کے بعد میں آئیے، اس سلیکشن کے بعد یہ تو پہلا مرحلہ ہوا جو شادی سے پہلے طے ہوا۔ اب شادی سے پہلے کیا اس بات کی اجازت ہے کہ ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اس کو انٹروڈیوس کروائیں کہ یہ شادی سے پہلے وہ اس کے شناسہ، وہ اس کے دوست، وہ اس کے فرینڈ بنے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، تفریح چل رہی ہے؟ کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت میں یہ چیز منع کی گئی کہ آپ کسی کو بھی شادی کے بغیر نہ گرل فرینڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں نہ بوائے فرینڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ شریعت صرف اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جس کے ساتھ شادی کرنے کی نیت ہو، ارادہ ہو، تو آپ اس کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی۔ مگر یہ نہیں ہے کہ فری مکسنگ ہو، گپ شپ ہو، ادھر ادھر گھومیں پھریں اور اس کے 1 مہینے کے بعد آپ ڈیسیجن بنائیں اور کہیں کہ میں نہیں کروں گا اس کے ساتھ۔ یہ کھیل تماشا یا بازار کا سودا نہیں ہے، اس لیے شریعت نے اس کو منع کیا ہے، اس طرح کے انداز کو پسند نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد شادی کے لیے کچھ بنیادی شرائط بتائی گئی ہیں، اور وہ بنیادی شرائط بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلا لڑکا اور لڑکی دونوں سے ان کی رائے، ان کی مرضی معلوم کی جائے گی۔ اگر کسی سے رائے منظوری کے بغیر، ان کی رائے معلوم کیے بغیر کوئی چیز امپوز نہیں کی جا سکتی۔ زبردستی کی شادی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ بیٹی کے خلاف نہ بیٹے کے خلاف۔ جیسے بہت سارے لوگ بیٹی سے رائے لینے کی کوشش نہیں کرتے اور اس کے اوپر رشتہ مسلط کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری سلیکشن ہے، آپ کو یہ چننا ہی ہے۔
آپ کو یہ پسند کرنا ہی کرنا ہوگا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ جس کو زندگی گزارنی ہے آپ اس کو رائے دینے کا موقع نہیں دیتے اور آپ جو ہے اس کے اوپر ایک چیز مسلط کر دیتے ہیں۔ شرعی طور پر یہ درست نہیں رکھا گیا، بلکہ جس کو زندگی گزارنی ہے اس کی بھی رائے معلوم کریں، لڑکی سے بھی اور لڑکے سے بھی۔ اور اس میں بیلنس اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ لڑکی کہیں ایسا نہ ہو کہ کم عمری کی وجہ سے کوئی غلط چیز کو چن لے اپنے لیے اور بعد میں اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑے۔ تو جہاں لڑکی کی رائے معلوم کی جائے گی وہاں ولی جو لڑکی کا ذمہ دار ہے یعنی باپ، اور اگر باپ نہ ہو تو خاندان کا جو سربراہ ہے اس کی بھی اجازت لی جائے گی، تاکہ بڑے بزرگوں کی رائے مشورہ اور ان کی دعائیں اور جنہیں شادی کرنی ہے زندگی گزارنی ہے ان کی اپنی مرضی یہ دونوں جو ہے ساتھ ساتھ چلیں، تو ایسے رشتے میں خیر بھی ہوگی، ایسے رشتے میں برکت بھی ہوگی۔ اور اگر کوئی لڑکی کی مرضی معلوم کیے بغیر اگر اس کی شادی کر دیتا ہے یعنی امپوز کر کے، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں فورس میرجز کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں رکھا گیا۔ جبری نکاح نہیں ہو سکتا، زبردستی سے کسی کو بٹھا کر قبول نہیں کروا سکتے جب تک کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے قبول نہ کرے۔ شریعت ان کو اجازت دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نئی نویلی دلہن وہ آئی آپ کی خدمت میں شکایت لے کر، کہی کہ میرے ابا جان نے ایسی جگہ میری شادی کی ہے جو میری مرضی کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ڈانٹ کر جھڑک کر اس دلہن کو بھیج دیا کہ جاؤ جیسے تمہاری شادی کر دی گئی بس انہی کے ساتھ تم زندگی گزارو؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو وہ نکاح جو تمہاری مرضی کے بغیر زبردستی کیا گیا ہے اس کو ابھی بھی کینسل کر سکتے ہو، ڈیزالویشن آف میرج، تنسیخ نکاح تم کر سکتے ہو کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر اس کو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر اس دلہن نے کہا اب میں اس کے ساتھ تو گزارا کر لوں گی کیونکہ اب میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک اصول ایسا بن جائے تاکہ بعد میں آنے والی کسی بیٹی پر ایسا ظلم نہ کیا جائے۔ یہ ہے شریعت۔ ناظرین، ہم یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جہاں سے گفتگو کا سلسلہ رکا تھا وہیں سے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نئی نویلی دلہن وہ آئی آپ کی خدمت میں شکایت لے کر، کہی کہ میرے ابا جان نے ایسی جگہ میری شادی کی ہے جو میری مرضی کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ڈانٹ کر جھڑک کر اس دلہن کو بھیج دیا کہ جاؤ جیسے تمہاری شادی کر دی گئی بس انہی کے ساتھ تم زندگی گزارو؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو اختیار دیا کہ اگر تم چاہو تو وہ نکاح جو تمہاری مرضی کے بغیر زبردستی کیا گیا ہے اس کو ابھی بھی کینسل کر سکتے ہو، ڈیزالویشن آف میرج، تنسیخ نکاح تم کر سکتے ہو کیونکہ تمہاری مرضی کے بغیر اس کو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر اس دلہن نے کہا اب میں اس کے ساتھ تو گزارا کر لوں گی کیونکہ اب میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک اصول ایسا بن جائے تاکہ بعد میں آنے والی کسی بیٹی پر ایسا ظلم نہ کیا جائے۔ یہ ہے شریعت۔ لیکن ذرا یہاں رک کر ہم غور کریں کہ کیا یہ شریعت کا حکم ہم اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں؟ ہم اپنی بیٹیوں سے شادی سے پہلے ان کی رائے اور مرضی معلوم کرتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبردستی نکاح کرتے ہیں اور اس کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں سارے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور اس کو اگر معلوم ہم کرنا چاہیں تو اس کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ مختلف ممالک میں برٹش ایمبیسی کی طرف سے ایک یونٹ قائم کیا گیا صرف جبری نکاح کو روکنے کے لیے، فورس میرجز کے ویزا کو کینسل کرنے کے لیے۔ عجیب اتفاق، اسلام آباد، دلی، ڈھاکہ، وہاں پر یہ خاص طور پر یونٹ کام کر رہا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان ممالک کے بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں پر یا بیٹوں پر اس طرح زبردستی کر کے وہ رشتہ مسلط کر دیتے ہیں اور بعد میں
اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں کیا کوئی آدمی جو شریعت کو سمجھے، دین کے مزاج سے واقف ہو، کیا وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد مسئلہ ہے گواہوں کی موجودگی میں اعلان ہونا چاہیے نکاح کا۔ سیکرٹ نکاح نہیں کیا جاتا ہے اسلام میں، کیونکہ جو لوگ برائی کرتے ہیں آڈلٹری، ان میں اور نکاح کرنے میں یہی فرق ہے کہ نکاح اعلان کر کے گواہوں کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز اس کے اندر مہر کے بارے میں ہے۔ مہر اصل میں کیا ہے؟ مہر اصل میں لڑکا یہ بتا رہا ہے کہ آج سے، یعنی نکاح جب وہ قبول کرتا ہے لڑکی کو، آج سے اس کی فائنانشیل ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں، مالی ذمہ داریاں میرے اپنے اوپر ہیں۔ اس کو اظہار کرتے ہوئے وہ لڑکی کی خدمت میں وہ تحفہ پیش کر رہا ہے۔ اس لیے مہر کو اس کی خوشی اور ثوابدید کے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ اس کی کوئی منیمم یا میکسیمم لمٹ نہیں رکھی گئی کہ کم سے کم اتنا مہر دو یا زیادہ سے زیادہ اتنا دو، وہ اپنے مالی حالات اور خوشی کے اوپر چھوڑ دیا گیا، مگر یہ ریزنیبل اور بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے، جو آپ آسانی کے ساتھ افورڈ کر سکتے ہوں، مگر یہ لڑکی کا حق ہے جو دلہے کی طرف سے دیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کا ہو کہ اس محفل میں وہ ادا نہ کر سکتا ہو تو وہ اس کے حق میں قرض سمجھا جائے گا، لون، اور وہ جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے ہاں عجیب تماشا ہوتا ہے مہر کے بارے میں، یا افراط ایکسٹریم یا نہیں تو تفرید۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مہر، تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا مرضی رکھ لو آپ، کتنا؟ کوئی کہتے ہیں 32 روپے۔ آپ سوچئے 32 روپے لڑکی کا مہر رکھ رہے ہیں، یہ جوک اور مذاق نہیں ہے۔ 32 روپے کو آپ ڈالر میں یا پاؤنڈ میں تبدیل کیجئے، کتنے پیسے بنتے ہیں؟ یہ لڑکی کے ساتھ مذاق اور دل لگی نہیں ہے؟ کیا اس لڑکی کے باپ نے یہ جرم کیا ہے کہ اس نے بیٹی جنم دی، اس لیے آپ اس کا یہ فائن لگا رہے ہیں اس پر؟ شریعت کیا اس کی اجازت دے سکتی ہے؟ کوئی آدمی جس کے اندر غیرت ہو، کیا وہ لڑکی سے یہ جہیز کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ اور لڑکی کا جہیز آپ کس حیثیت سے استعمال کر سکتے ہیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکا دے گا وہ چیزیں، اور ہمارا کلچر، ہمارا ٹریڈیشن یہ کہتا ہے کہ لڑکی سے وصول کرو، لڑکی سے جتنا چاہے گھسیٹو۔ پھر بھی ہم مسلمان، پھر بھی ہم قرآن و سنت کو ماننے والے۔ قرآن و سنت کو ماننے کی رٹ لگانے سے کوئی قرآن و سنت کا پیروکار نہیں بنتا۔ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور جو کھانے کا مسئلہ ہے وہ بھی اصل میں لڑکے کے اوپر ہے، ولیمہ لڑکی نہیں کرتی، ولیمہ لڑکے کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بھی کوئی افراط و تفریط نہیں، اس کے اندر بھی چھوڑ دیا گیا اپنے حالات کے اوپر، لڑکے کے حالات کے اوپر، چاہے وہ 10 آدمیوں کو بلا کر ان کو خوشی کے اظہار کے طور پر کھانا کھلائے کہ یہ شادی ہوئی ہے، اظہار خوشی کے طور پر 100 آدمیوں کو بلا لے۔ اور صحابہ کرام میں دیکھیے یہ خیر و برکت کیوں تھی؟ انہی رولز اور ریگولیشن کو وہ اپلائی کرتے تھے، عمل کرتے تھے اس پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے مالدار صحابی، ان کی شادی ہو گئی اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں۔ آج اگر کوئی شادی کرے، بائی چانس اتفاق سے کوئی رشتہ دار چھوٹ گیا تو سمجھو زندگی بھر کٹ ہو گیا وہ۔ اب وہ کہے گا کہ بھائی ان کی شادی ہوئی، مجھے تو انہوں نے دعوت ہی نہیں دی، اس کے بعد سے اس کا رشتہ ہی گویا کٹ ہو جاتا ہے۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی اب جیسے دلہے کے کپڑے ہوتے ہیں تھوڑا چمک دمک، وہ دیکھنے کے بعد آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے مطلب بہت چمک رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہو گئی۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کیا آپ نے برا منایا؟ کیا بائیکاٹ کیا کہ مجھے کیوں نہیں دعوت دی، مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ بلکہ آپ نے ان کو مبارکباد دی، ان کے لیے دعا فرمائی، اور ان کو ایک مسئلہ بتایا کہ ولیمہ کرو اولم ولو بشاتین، چاہے ایک بکری ہی کاٹ کر لوگوں کو تم کھلاؤ خوشی کے اظہار کے طور پر۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے اس کی سادگی کہ دلہے کے اوپر برڈن اور بوجھ نہیں۔ کبھی کوئی اتفاق سے رشتہ دار یا دوست چھوٹ گیا تو زندگی بھر کے تعلقات ختم ہو گئے۔ پھر اس میں بھی ہمارے اپنے نخرے دیکھیے کہ دعوت اگر دی جاتی ہے تو اس میں بھی یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ دعوت نامہ رقعہ جو بھیجا گیا بائی پوسٹ آیا تھا یا وہ پرسنل آ کر دیے، گھر پر ویسے ہی ڈراپ کیے یا کسی کے ذریعے سے بھیجے۔ یہ ساری کس طرح کی چیزیں ہیں؟ یہ وہ غلط قسم کی رسمیں ہیں
کہ شادی سے پہلے جن کے گھر شادی ہو رہی ہے ان کو ان سارے رسومات میں جکڑ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے دیکھیے اور مختلف جو رسمیں شادی سے پہلے کی جاتی ہیں کہ شادی ایک برڈن اور بوجھ ہو جاتی ہے اس کے لیے. پھر اس کے بعد شادی کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں اب آپ اس کو ذرا سمجھیے. شادی کے بعد دلہن کے حوالے سے یا دلہے کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اور قرآن کریم میں جو باتیں بتائی گئیں ان کو خلاصے کے طور پر سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورت کے ساتھ تم حسن سلوک کرو, بہتر سے بہتر سلوک کرو. کہ باپ اپنی بیٹی کو پھولوں کی طرح سے پال کر آج آپ کے حوالے کر رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا غلط سلوک اس پھول کے مرجھانے کا سبب بن جائے. آپ اس بیٹی کے ساتھ ایسے سلوک کریں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ دوسرے سلوک کریں. اور اسی طرح سے جو بیٹا آپ کے گھر آ رہا ہے آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے چاہتے ہیں آپ کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ سلوک کیا جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کسی کی بیٹی کو گھر لے جائیں اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ پسند نہیں کرتے. کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اس کے اپنے جذبات نہیں؟ کیا اس کے اپنے احساسات نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرے. یعنی اگر مسجد والے کسی کی تعریف کریں, کمیونٹی والے کسی کی تعریف کریں تو وہ آدمی بہتر نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ خود اس کی بیوی اس کی سیرت اور اخلاق کی تعریف نہ کرے. اگر یہ ارشاد نبوی کو کوئی سمجھ لے تو اپنی بیوی پر کبھی وہ ظلم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ کا نام لے کر اس رشتے کو جائز کیا گیا ہے اور اسی اللہ کی طرف سے قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے. یہ جو خطبہ نکاح قاضی صاحب پڑھتے ہیں, کیا آپ نے سوچا کہ یہ خطبہ نکاح کیا ہے؟ اس کے اندر یہی تو ہدایت دی جا رہی ہے, یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں, کیسے تم ان ذمہ داریوں کو ادا کرو گے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس رشتے کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اور اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی اس میں یہ حکم دیا گیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو شوہر سمجھے اور اس کے جو حقوق ہیں ان کو بہتر طریقے سے ادا کرے. اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بہتر زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کرے تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. اور لڑکی کے لیے یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے گھر کا ایٹماسفیئر ایسے بناؤ کہ شوہر گھر میں آ کر سکون حاصل کرے. شوہر جب گھر میں داخل ہو تو اسے معلوم ہو کہ اصل آرام اور اطمینان کی جگہ یہ ہے. اس طرح کا ماحول گھر کے اندر ہونا چاہیے. اگر دونوں طرف سے اس طرح کی بات ہو تو وہ لڑکی کے لیے خاص طور پر کیا پیغام دیا گیا, اتنا اونچا دیا گیا کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کا اسلام میں بڑا اونچا, اعلیٰ اور پاکیزہ تصور ہے. اس تصور کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور غلط رسم و رواج کی وجہ سے شریعت کی جو پاکیزگی ہے اس کو داغدار ہونے نہ دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.